اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلامی کہانیاں چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک نئی ویڈیو، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو حسن القصص یعنی تمام قصوں میں سے اچھا قصہ فرمایا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور رنج و راحت اور غم و سرور کے مد و جزر میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ آپ علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، ان میں حضرت بنی امین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باقی تمام بھائیوں میں اپنے باپ کے بہت پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے اور ان سے انتہائی محبت فرماتے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ورنہ وہ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح ان کو گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور ان کو سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو ایک گہرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کھول کر ان کو تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کا پیرہن بکری کے خون سے لت پت کر دیا اور اپنے گھر روانہ ہو گئے، اور مکان کے باہر سے ہی زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر سے باہر گھبرا کر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے؟ یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے ساتھ بٹھا دیا، ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر جب اپنے نور نظر بیٹے کے کرتے کو غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے دل اور درد بھری آواز میں فرمایا کہ میرے لیے میرا صبر ہی بہتر ہے، جو باتیں تم لوگ بتا رہے ہو ان پر اللہ کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے، کنویں کا پانی کھارا تھا، مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا، جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زور تھا پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زور نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن جمال کو دیکھا تو اس پر یسرا ھذا غلام یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روزانہ اس جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے، تو آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے۔ اگر تم اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر تک نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے، ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے مالک بن زور کے ہاتھوں ان کو 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زور نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں جا کر ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید املک تھا، اور اس نے اپنے وزیر اعظم قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو یہ معلوم ہوا کہ بازار میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے
اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنے ہی ہیرے قیمت دے کر خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی، تو آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ تو جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے، اور زلیخا نے دوڑ کر آپ کا پیچھے سے پیراہن پکڑا تو جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے تک پہنچی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اسی وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی اس غلام کی سزا ہے، اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا کوئی اور دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبھایا، میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر ان دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا اے یوسف میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ سلطنت کے ایک معزز شخص نے یہ تجویز دی کہ اگر یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے تو وہ جھوٹے ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ اور قرآن اس واقعہ کو یوں بیان کرتا ہے، اور جب شوہر نے دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور یقیناً اس پر تو ہی خطا کار تھی۔ اور مصر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا اور وہ کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورگلانا چاہتی تھی، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو اس نے ان عورتوں کو دعوت پہ بلایا اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے اور ان کو ایک چھری پکڑوا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور پھل کاٹنے کے بجائے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولیں یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ ان عورتوں نے اپنے اپنے طور سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت نے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا اے اللہ یہ قید خانہ کی کوٹڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ آپ 7 یا 12 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالح کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے کہ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن آپ قید خانے میں داخل ہوئے اس دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانہ میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا۔ ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی جو 100% سچ ثابت ہوئی۔ پہلے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں دی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ نے بھی خواب دیکھا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 گوشے ہرے بھرے ہیں
اور 7 سوکھے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اے درباریوں، اگر تم میرے اس خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اپنے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشان کہہ کر اس خواب کی کوئی تعبیر نہ بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت یوسف کو بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو باریوں میں محفوظ رکھو کہ 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں سے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد میں جیل خانے سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ ان کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے بعد آپ سے وزراء سے یہ مشورہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے، انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے امور پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کے نظام کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا اور اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں 7 سال تک کھیتی کی اور اناجوں اور باریوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا دور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ نے ان کو غلہ دے دیا اور فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا، ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا، تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کو بوریوں میں ڈال دو اور غلہ بھی ساتھ دے دو۔ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچیں اور نقدیوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا، جب تک تم بنی امین کو ساتھ لے کر نہیں آؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنی امین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں۔ آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو وہ حیران رہ گئے، ان کی نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان اس سے بڑھ کر اور اچھا سلوک ہمیں کیا چاہیے؟ یہ دیکھ لیجئے کہ عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دے دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنی امین کو ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنی امین کو تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ میرے سامنے حلف اٹھا کر جاؤ تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھا لیا اور آپ نے ان کے ساتھ بنی امین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنی امین کو اپنے ساتھ مصدر میں بٹھا لیا اور ان سے چپکے سے کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دیں اور اپنے بھائی بنی امین کے سامان میں ایک پیالہ شاہی رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، تم لوگ چور ہو۔ تو سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے، تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ بولے، ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، تو اسے ڈھونڈ کر جو لائے گا
اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ تو وہ بھائی بولے جس کے پاس پیالہ شاہی نکلے وہی بندہ ہی اس کی سزا ہے۔ تو پھر انہوں نے سامان کی تلاشی شروع کر دی۔ پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کنگھالا، آخر میں بنی امین کے سامان کی تلاشی لی۔ بنی امین کے سامان سے وہ پیالہ شاہی نکال لیا گیا تو بھائی بولے اس نے چوری کی ہے اور اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ پھر کہنے لگا اے عزیز، بے شک ہمارا باپ بوڑھا ہے اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑیں سوائے اس کے کہ ہم نے پایا اس کے پاس اپنا سامان، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنی امین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائیں تو کیسے، ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا میرے بھائیوں، سوچو تم نے اپنے والد کو کیا عہد دیا ہے، اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائیں یا اللہ تعالیٰ معاملے کو حل فرما دیں۔ چنانچہ یہودا کے سوا وہ سارے بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف کی طرح بنی امین کے معاملے میں تم لوگوں نے ہیلا بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ اور پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا افسوس میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں اور پوتوں نے کہا ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، اور روتے روتے آپ لب گور ہو جائیں گے۔ اپنے بیٹوں اور پوتوں کی بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا میرے بیٹو تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بن یامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رکت طاری ہو گیا اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا سچ مچ آپ یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ نے فرمایا آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 7 روٹیاں تھیں، مگر فرد مسرت اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا خدا کی قسم آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہے اور کہاں ان کی خوشبو؟
لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیض ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں، سب گھر والوں اور اہل عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے۔ ان کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو لے کر آپ کا استقبال کیا اور جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھیں۔ مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کو کہا، یہ بادشاہ مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے عرض کیا، جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں ان کو سلام کہا کہ اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹے بڑی گرم جوشی سے ملے اور فرد مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور والدہ بیٹھ گئیں۔ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے کیسے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے والد سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر لکڑی کے صندوق میں ڈال دیا تھا اور ان لوگوں نے حصول برکت کے لیے بیچوں بیچ دریائے نیل میں رکھ دیا۔ پھر 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو مبارک ملک شام میں دفن کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبریں مبارک ملک شام میں ہیں۔ احسن القصص۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ امید ہے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔